السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں 1973 کے آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات کا افتتاح کرتے ہوئے اسے پیپلز پارٹی کا بڑا کارنامہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس آئین کی وجہ سے لوگ آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد رکھتے ہیں، اور یہی آئین ہے جس کی وجہ سے بالادست لوگ، طاقتور لوگ اور جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے عوام سے، کمزور لوگوں سے، غریب لوگوں سے وہ ووٹ کے سوالی بننے پر مجبور ہوتے ہیں اور ان سے ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے پیپلز پارٹی کا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کہ انہوں نے ملک کو ایک متفقہ آئین دیا، اور وہ آئین پاکستان میں کی جو استحکام ہے، اس کے لیے جو ترقی ہے، ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے۔ لیکن ہم اس میں بہت حد تک ناکام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آئین پہ مکمل پوری طرح سے عمل درآمد نہیں کرتے۔ ہمیں ہمارے سیاسی قائدین کو اور آئینی ماہرین کو وہ تمام آئینی شقیں اور ان کی ذیلی شقیں تک یاد ہیں جن سے وہ اپنے مخالفین کو زج کر سکتی ہیں یا اپنی بالادستی کو ثابت کر سکتی ہیں یا خود کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی شق اور ذیلی شق کا انہیں معلوم نہیں ہوتا جو ان پر بعض ذمہ داریاں بھی عائد کرتی ہے۔ یہی صورتحال ہمارے مسلمانوں کی بھی ہے۔ ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم دین کے صرف ان حصوں پر عمل کرتے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اگر ہم بھی چونکہ ہم پورے داخل نہیں ہوتے دین میں، تو اس لیے ہم زوال کا شکار ہیں۔ اور یہی مثال میں آئین کے لیے دیتا ہوں۔ ہم چونکہ پوری طرح عمل درآمد نہیں کرتے آئین پر، اسی لیے ہماری بحیثیت قوم اور بحیثیت ملک ہم زوال کا شکار ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا یہ جو آئین ہے 1973 کا، یہ غالباً اکتوبر 1972 میں ڈرافٹ ہوا، اور 10 اپریل 1973 کو اس کو قومی اسمبلی نے منظور کیا، وہاں سے پاس ہوا، اور 1973 کو اس پر عمل درآمد شروع ہوا، اس کا نفاذ ہوا۔ اسی آئین کے تحت ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم بنے اور انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے باقی جماعتوں کے نسبت کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کی بات کی ہے، اگرچہ پوری طرح اس نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا، مگر اپ ہولڈر وہ رہے ہیں آئین کے، جبکہ باقی جماعتوں نے آئین کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ اس میں ایسی ترامیم لائی گئیں جو ان کے مفاد سے مطابقت رکھتی تھیں، حتیٰ کہ ہمارے اس آئین میں ایک ایسی بدنام زمانہ ترمیم بھی متعارف کی گئی جس کے ذریعے ایک فرد واحد کو پوری پارلیمنٹ کو سبوتاژ کرنے یا اس کو ڈسمس کرنے کے اختیارات تھے، جس کو 58(2) بھی کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو چکی ہے۔ میں آئین کی بالادستی کے سلسلے میں یا اس پر عمل درآمد کے سلسلے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، وہ ہے 18ویں ترمیم کی۔ اور 18ویں ترمیم سے پہلے ناظرین ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو بھی سیاستدان ہیں ہمارے صوبائی اور مرکزی دونوں، جب بھی وہ حکومت کو ملائن کرنا چاہتے تھے، اس پر تنقید کرنا چاہتے تھے، تو سب سے پہلے وہ آئین کا اور عوام کے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے کہ وفاق جو ہے وہ صوبوں کے حقوق نہیں دے رہا، وفاق عوام کے حقوق نہیں دے رہا، اور صوبے محتاج ہیں وفاق کے۔ یعنی اس طرح کا ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ وہ ایک محکوم اور مظلوم قوم ہے، جبکہ وفاق جو ہے وہ ایک حاکم مطلق ہے اور ان پر ظلم اور جبر کا شکار ہیں۔ صوبے خصوصاً سندھ، بلوچستان، کے پی اور پنجاب کی بھی بعض سیاستدان جو تھے وہ یہ الزامات لگاتے تھے۔ لیکن جب سے 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، اس کے بعد سے آپ یقین کریں کہ مجھے کہیں حقوق کی آواز بلند ہوتی نظر نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو وہ تمام اختیارات دے دیے گئے تھے جن کی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، ان سے بھی زیادہ دیے گئے۔ جو کنکرنٹ ریس چل رہی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، جو باقی چیزیں تھیں جو کسی نے ڈیمانڈ کی اور جو قابل عمل تھی وہ سب اس 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کے حوالے کر دیے گئے۔ اور اب بات یہ ہے
کہ جو لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں آج اگر وہ حقوق کا نام بھی نہیں لے سکتے، اگر لیتے ہیں تو ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئینی اختیارات کے باوجود، قانونی اختیارات کے باوجود نہ وہ اپنے صوبے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، نہ وہ اپنے عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ آپ سندھ کی حالت دیکھ لیں، بلوچستان کی دیکھ لیں، کے پی کے عوام کی دیکھ لیں، تو آئین پر عمل درآمد نہ ہونے ہونے اور نہ ہونے جو ہے ان دونوں کی آپ کے سامنے ایک روشن مثال ہے 18ویں ترمیم، کہ جب وہ حقوق نہیں تھے تو وہ ان کو ڈھنڈورا بھی جا رہا تھا، ظلم کا، جبر کا، استحصال کا، اور اب جب حقوق دے دیے گئے ہیں، آئین نے ان کو اجازت دے دی ہے، اب وہ بات نہیں کر سکتے اور ان کو شرمندگی کا سامنا ہے۔ گویا اگر ہم آئین پر پوری طرح عمل کریں تو ہمارے بہت سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں اور ہمارے لیے بہت سی راہیں کھل سکتی ہیں۔ اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم ان پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ میں یہاں پھر یہ کریڈٹ دوں گا پیپلز پارٹی کو کہ 18ویں ترمیم بھی پیپلز پارٹی کے دور میں ہی منظور کی گئی، جو واقعی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور صوبائی حقوق کے لیے، خصوصاً جو صوبوں کے نچلے کچلے ہوئے عوام ہیں ان کے حقوق کے لیے ایک سنگ میل ہے اگر ان پہ کوئی عمل کرے تو۔ لیکن صوبوں کی طرف سے عمل نہیں ہو رہا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج تک جو ہے وہاں پہ لوکل باڈیز کا نظام تک وہ صحیح مؤثر طریقے سے وہ نہیں بنا پائے، اور کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی ان ترامیم کے تحت جو ان کو دیے گئی ہیں۔ ایک اور کریڈٹ بھی ہے پیپلز پارٹی کے اس میں کھاتے میں اسی آئین کی بالادستی کا، کہ صدر زرداری صاحب نے جو اختیارات پہلے سے موجود تھے ان کے پاس آئین میں دیے گئے تھے، وہ انہوں نے والنٹیرلی طور پہ، رضاکارانہ طور پہ وہ ان سے دستبردار ہوئے اور وہ بھی انہوں نے پارلیمنٹ کے حوالے کر دیے۔ تو یہ بلا شبہ پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے، اور ساتھ میں ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے 18ویں ترمیم میں اور دیگر ترامیم میں 58(2) بھی ایک سبق ہے ہمارے لیے، اور 18ویں ترمیم بھی سبق ہے، اور باقی پورا آئین کی جب ہم اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں، خصوصاً سیاسی پارٹیوں کے لیے، کہ وہ آئین پر اس کی روح کے مطابق عمل کریں۔ اگر سیاسی پارٹی میں جمہوری کلچر آ جائے، وہ آئین پہ عمل کریں، تو آپ یقین کریں کہ نہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر سکتی ہے پارلیمنٹ کی اور سیاستدانوں کے اختیار میں، اور نہ کوئی اور قوت، بلکہ ہر کسی کو آئین اپنے جو سرکل ہے، جو دائرہ ہے، جو اختیار ہے، جو اس سے مہیا کیے ہیں، ان کے اندر رہنے پر مجبور کر دے گا۔ صرف بات اتنی ہے کہ سب یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے آئین پہ عمل کرنا ہے، تو بحرانوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اقتدار کی جنگ کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، عوام اور ملک بھی ترقی کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔